هذه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہم چند حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 176، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ نماز کا انتظار کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جب تک کہ کوئی حدث پیش نہ آ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اس حدیث پہ بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک نماز سے نہ پھرے جب تک کہ آواز نہ آ جائے یا بو محسوس نہ کر لے۔ یہ وضو ٹوٹنے کے اوپر ہے اور اب شک و شبہ سے بچایا جا رہا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے دو کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا تو آواز آ جائے یا اس کی بدبو محسوس کر لے۔ اس حدیث پر بھی ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ حدیث نمبر 178 ہے، وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور معروف ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں جوان عمر تھا، مجھے کثرت سے مزی آتی تھی اور یہ مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر ہیں، میں ان کا داماد تھا۔ اس لیے میں نے کسی صحابی کو بھیج کر اس مسئلے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ بات بھی معلوم ہو گئی، اس پہ بھی ہم پہلے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ مزی کے آنے سے غسل نہیں ہوتا، وضو ولی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ آ رہی ہے، حدیث نمبر 179، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے انزال نہیں ہوتا، یعنی کہ میری منی خارج نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو جس طرح نماز کے وضو کرتے ہیں، اور اپنے عضو خاص کو دھو لو۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور پھر میں نے حضرت علی، زبیر، طلحہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ان سب کا سوال، ان کا بھی سوال جب کیا گیا ان سے تو انہوں نے مجھے یہی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات سے محترم، ایک اور حدیث بات پیش کر دیتا ہوں، پھر اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اور اس میں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا۔ کوئی شخص میں حاضر ہوا حالت میں اس کے سر سے پانی بہہ رہا تھا، قطرے گر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم جلدی آ گئے ہو، میں نے تمہیں جلدی بلا لیا ہے۔ اس نے عرض کی، ہاں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جلدی آ گیا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا، جب تم جلدی بلائے جاؤ اور تمہیں منی کا اخراج نہ ہو اپنی بیوی سے مجامعت کرتے ہوئے، تو پھر تم وضو کر لیا کرو، غسل نہیں۔ اب یہ دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ حضرات محترم، یہ دونوں حدیث مبارکہ جو ہیں یہ منسوخ ہیں۔ کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ کوئی یہ حدیث سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انزال نہیں ہوا تو غسل لازم نہیں آئے گا۔ اب اس کی ناسخ کون سی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت دونوں چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائیں اور مرد اپنی بیوی کو تھکا دے، اس پہ غسل واجب ہے، اس پہ غسل واجب ہے۔ مسلم میں حدیث مبارکہ موجود یہ ہے کہ چاہے اسے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہوگا۔ بخاری میں حدیث نمبر ہے اس کا 291 اور مسلم میں ہے 348۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، ایک شخص اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے لیکن اس کو انزال نہیں ہوتا، ام المؤمنین کیا کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، پھر ہم دونوں اس کے بعد غسل کا
غسل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ان دو حدیثوں مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرمگاہ کا آپس میں مل جانا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ملنا کیا مراد ہے کہ مرد کا عضو خاص عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملنا۔ اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو، بس اوپری حصہ جسے حشفا کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو گیا، اب انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب بولیے ہو جائے گا۔ وہ جو پہلے حکم تھا کہ انزال نہیں ہوا اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، غسل ہوگا، وہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ اور رائج کیا ہے؟ رائج کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہاں دونوں مرد عورت کی شرمگاہ ایک دوسرے میں غائب ہو جائیں، انزال ہو یا نہ ہو اس سے غسل واجب بولیے ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں، یا بالغ اور نابالغ کا مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نے کسی نابالغ کے ساتھ زنا کیا، کسی عورت نے کسی نابالغ کے ساتھ زنا کیا یا ایسے مرد سے نکاح کر لیا جس کو ابھی بالغ ہی نہیں ہے اور اس نے اس سے مجامعت کی، تو عورت پہ غسل ہو جائے گا، عورت پر غسل ہو جائے گا، مرد پر غسل بولیے نہیں ہوگا کہ وہ نابالغ ہے۔ سمجھ گئے بات آپ کے؟ اسی طرح مزید کا جو مسئلہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل واجب بولیے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔